پلٹے تو چاند اشارے سے وہ چاند اب اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی کہ یہ 1857 کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی بنانے سے بنا، اور پھر کیا ہوا اب آئیے میں ان کی کتابوں سے آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیوبندی مسلک کی سب سے معتبر اور پہلی کتاب ہے، اس کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ یہ کتاب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے تقویۃ الایمان، اور اس کا مصنف ہے مولوی اسماعیل دہلوی۔ چونکہ یہ کتاب جو ہے وہ جو لکھنے والا تھا تو اس سے دو شاخیں پھوٹی، ایک شاخ غیر مقلد اہل حدیث کی طرف گئی اور ایک شاخ دیوبندی کی طرف گئی، یعنی یہ دونوں کا پیشوا ہے، اس کا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہے دیوبندی حضرات اس کو سب کے سب سچ مانتے ہیں، بلکہ فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہے رشید احمد گنگوہی جو دیوبندیوں کا غوث ہے، جیسے ہم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے آقا کو غوث پاک مانتے ہیں، ویسے دیوبندی جماعت کے بھی ایک غوث ہیں، ان کا نام ہے مولوی رشید احمد گنگوہی۔ تو رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ تقویۃ الایمان کا اپنے گھر میں رکھنا یہ عین ایمان ہے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر رکھا جائے۔ آپ دیکھیں ہمارا ایمان کیا ہے، قرآن کو گھر میں رکھنا عین ایمان، اور ان کے یہاں اس کتاب کا گھر میں رکھنا عین ایمان۔ بہرحال دونوں کی اب ہر آدمی اپنا اپنا مسئلہ جانتا ہے، لیکن اس میں کیا لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میری بات توجہ سے سنیں۔ جو نوجوان دیوبندی مسلک کی طرف سے ہم سے لڑ رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ایک مرتبہ میری بات توجہ سے سن لیں، اگر آپ کو غلط لگے تو آپ نہ مانیں اور صحیح لگے تو آپ مان کر اپنا ایمان بچا لیں، کیونکہ قبر میں کوئی مولوی ملا بچانے نہیں آئے گا، قبر میں اللہ کا محبوب بچانے کے لیے آئے گا۔ اس لیے میری بات کو سنجیدگی سے سنا جائے۔ یہ تقویۃ الایمان ہے، تقویۃ الایمان کا صفحہ نمبر جو ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ تقویۃ الایمان اس کے مصنف اسماعیل دہلوی، اس کے صفحہ نمبر 68 پر، تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 68 پر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ ہے تقویۃ الایمان، اور تقویۃ الایمان کا صفحہ نمبر 68، صفحہ نمبر 68 پر اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانے وہ مشرک ہو جاتا ہے، یعنی جو حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب مانے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو صرف یاد رکھیں کہ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 68 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اور جس نے رسول اللہ کے لیے علم غیب مانا وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی کتاب۔ دوسری کتاب دیوبندی مسلک کی ہے، اس کا نام ہے فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ کے مصنف ہے مولوی رشید احمد گنگوہی، اس کے صفحہ نمبر 65 پر، اس کے بعد حفظ الایمان نکال کے، یہ کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے، یہ دیوبندی جماعت کی سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب ہے، اور اس کتاب کے آنے کے بعد دیوبندی حضرات جو ہے وہ کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ اس کے صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے وہ اللہ تعالی کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے وہ بے شک کافر ہے، اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت مودت سب حرام ہے۔ اللہ کے برابر تو ہم رسول اللہ کا علم کبھی نہیں مانتے، لیکن علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اپنی عطا سے علم غیب عطا فرمایا، یہ ہم مانتے ہیں۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، اللہ کے سوا اگر کسی کو علم غیب مانا جائے تو اس سے محبت کرنا بھی حرام، اس سے مودت کرنا بھی حرام، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی حرام۔ یہ مولوی رشید احمد گنگوہی یعنی ان کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ تیسری کتاب حفظ الایمان، حفظ الایمان کا صفحہ نمبر 15 ہے، حفظ الایمان کے مصنف ہیں، آپ کے پاس ہے نا کتاب، آپ نکالتے رہیں۔ حفظ الایمان اس کے جو مصنف ہے وہ مولوی اشرف علی تھانوی۔ اشرف علی تھانوی وہ ہیں کہ جن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنائی گئی۔
کتاب کا نام ہے مولوی الیاس اور ان کی دینی دعوت. اس کے مصنف ہے علی میاں ندوی. علی میاں ندوی نے مولوی الیاس کاندلوی کے بارے میں لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت اس لیے بنائی گئی ہے کہ طریقہ کار تو میرا ہو اور تعلیمات مولوی اشرف علی تھانوی کی ہو. یعنی اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنائی گئی ہے. وہ کتاب میں نہیں لایا ورنہ میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو وہ کتاب بتا چکا ہوں. تو یہ حفظ الایمان ہے، اس کے مصنف اشرف علی تھانوی ہے. اشرف علی تھانوی ان کے حکیم الامت ہے اور ان کے بہت بڑے پیر ہے. انہوں نے لکھا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ رسول، صفحہ نمبر اس کا 15 ہے، صفحہ نمبر 15 پر وہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیب یا کل، اگر کہتے ہیں کہ کل کا تو انہوں نے انکار کیا، اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا، یعنی کچھ علم غیب حضور علیہ السلام کی خاصیت کیا ہے؟ جتنا علم حضور علیہ السلام کو ہے اتنا علم تو زید کو ہے، عمرو کو ہے، بلکہ پاگل کو ہے، بچے کو ہے اور جمی حیوانات کو. یعنی 4 پیر والے جانوروں کو جتنا علم ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے. یہ کتاب ہے، شک ہو تو آپ آ کر دیکھ لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کتابیں ہم چھاپتے ہیں تو ہم 15 دن پہلے دلی سے، ہمارے پاس کتابیں تھی، اس کے باوجود بھی 15 دن پہلے ہم دلی سے جا کر کے لائے اور ان کے مکتب سے ہم نے بل بنوایا اپنے نام کا، تاکہ یہ ہم پر الزام دیتے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں. تو یہ ان کے مکتب کی چھپی ہوئی ہے دارو کتاب دیوبند. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دیوبند کی چھپی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے حضور کے علم کو کہا کہ جتنا علم بچوں کو ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے، جتنا علم پاگلوں کو ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے، اور جتنا علم جانوروں کو ہوتا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے. یہ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے. یعنی یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے. اس کے بعد یہ کتاب ہے براہین قاطعہ. براہین قاطعہ کا صفحہ نمبر 121 ہے. اس کے مصنف کا نام ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی. یہ بنیادی فاؤنڈر لوگ ہیں دیوبندیت کے. یہ براہین قاطعہ، براہین قاطعہ میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. یعنی دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ حضور کو نہیں معلوم. یہ علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے. اس کے بعد کتاب ہے تقویت الایمان فی الوحید. اس کے صفحہ نمبر 31 پر لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم. اور اس میں یہ قرآن شریف کی سورہ لقمان کی آخری آیتیں تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں بیان کیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. یہ اس کتاب میں حضور علیہ السلام کے علم کا انکار کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، میں نے آپ کے سامنے تقریباً 4 کتابوں کے حوالے سے 5 عبارتیں بیان کی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں. اگر حضور کے بارے میں آپ علم غیب مانیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے. جب آدمی ان کتابوں کو پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، تو آدمی سوچتا ہے یار یہ لوگ اللہ کے کتنے ماننے والے ہیں، کتنے توحید پرست ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے سوا یہ کسی کا علم غیب مانتے ہی نہیں. لیکن اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ اگر رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اگر رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا تو آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کیا کوئی دنیا میں پیدا ہوا؟ اللہ کے بعد اگر سب سے بزرگ ترین کوئی ذات ہے اس دنیا کے اندر تو رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ خالق ہے اور مخلوق میں مصطفیٰ جان رحمت سب سے افضل ترین ہے. تو جب رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا تو دنیا میں کسی کو علم غیب نہیں ہونا چاہیے تھا. یہی بات ہے نا. جب حضور کو علم غیب نہیں تو پھر کسی کو علم غیب نہیں، کیونکہ اللہ نے جو چیز اپنے نبی کو نہیں دی وہ چیز اللہ نے کسی کو نہیں دینا تھی. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں انبیاء کرام کے اندر انفرادی طور پر چیزہ رکھی تھی وہ ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دی. کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسی خوبی جس کا نام خوبی ہو سکتا ہے وہ ہر خوبی اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. علم غیب کسے کہتے وہ سمجھ لیا. علم